دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور ہمیں فیضان غوثیت سے فیض یافتہ فرمائے۔ آج کے دن تک آپ سنتے آئے، ہم دیکھتے آئے کہ لوگ 11ویں شریف کا لنگر پکاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک سوال ہوتا ہے، یہ 11ویں شریف ہے کیا؟ تو آج کی نشست میں مختصراً اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ حضور سیدنا غوث الاعظم کی شخصیت جو منبع کرامات تھا، ان کی شخصیت کا صرف ایک پہلو بیان کریں۔ ایک چھوٹی 11ویں شریف جو ہر ماہ چاند کی 10 اور 11 کے درمیان رات منائی جاتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب اہل عراق اور اہل بغداد کے مزدوروں کو اور ملازموں کو ماہانہ جو تنخواہ تھی وہ مل جاتی ہے۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم اپنے مریدین، اپنے عقیدت مندوں اور اپنے چاہنے والوں کا آپ نے ترغیب دے رکھی تھی کہ اس دن ایک مخصوص فنڈ اکٹھا کیا ہے، سبحان اللہ، اور اس سے ایک عالی شان کھانا پکایا جائے تاکہ غریب غربا اچھا کھانا کم از کم مہینے میں ایک بار ضرور کھا سکے۔ یہ کام اتنا پسند آیا لوگوں کو کہ پھر گلی گلی میں لوگوں نے یہ تقریب منانی شروع کر دی۔ اگر اسے بدعت حسنہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ دو قسم کی بدعات ہیں، ایک بدعت سیاح ہے اور ایک ہے بدعت حسنہ۔ حسنہ بدعت اس بدعت کو کہتے ہیں جس میں کسی اچھی چیز کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ تو غریبوں کو کھانا کھلانا، مساکین کو کھانا کھلانا، یتیما اور مساکین کو کھانا کھلانا، یہ تمام اولیاء اعظام کی مشترکہ سنت ہے، اور تمام انبیاء کرام کی یہ مشترکہ سنت ہے لنگر کھلانا۔ اب چونکہ اس کا آغاز حضور سیدنا غوث الاعظم نے کیا تھا، اس وجہ سے آج کے دن تک اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ 11 ربیع الثانی حضور سیدنا غوث الاعظم کی تاریخ پیدائش میں ہے۔ یہ اسلامی مہینے کے مطابق آپ کی پیدائش اور وصال دونوں ایک ہی تاریخ کو ہوئے، یعنی 11 ربیع الثانی، جیسے حضور کی پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ اب سالانہ جب حضور سیدنا غوث الاعظم کی پیدائش کا دن آتا ہے تو پوری دنیا میں شد و مد کے ساتھ حضور سیدنا غوث الاعظم کا عرس منایا جاتا ہے، اور اس عرس کی بنیاد اسی دن اور تاریخ کے مطابق رکھی گئی۔ اب یہ سالانہ تقریب دراصل سیدنا غوث الاعظم کی ولادت کی خوشی میں ہے۔ یہ آپ کا دن ولادت کا بھی ہے اور آپ کے وصال کا بھی ہے۔ اہل اللہ وفات نہیں پایا کرتے، وہ صاحب وصل ہوا کرتے ہیں، اور جشن صاحب وصال کا منایا جاتا ہے، صاحب وفات کا نہیں منایا جاتا۔ تو اس عظیم تقریب میں آج ہم حاضر ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی ایک منقبت میں فرمایا
मुरीद ला तखफ, कि मेरे मुरीद को कोई खौफ नहीं है। कुरान की एक आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो सूफी हैं, मेरे जो फकीर हैं, मेरे जो दरवेश हैं, अल्लाह की ज़ात फरमाती है उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम। वाह वाह वाह। ये औलिया की पहली सिफ्त है कि वो ना हैरान होते हैं ना परेशान होते हैं, वाह। ना उन्हें दुनिया में कोई खौफ है ना कल क़यामत के रोज़ उन्हें कोई खौफ होगा। उन्हें क्या खौफ होगा? वो तो क़यामत के रोज़ लोगों पर क़यामत होगी, लेकिन वो नूर के टीलों पर बैठे, वाह वाह वाह। और नूर के टीलों पर जब औलिया ज़ाम बैठे होंगे तो सुरखैले औलिया कराम हजूर सैयदना गौसुल आज़म। सुभान अल्लाह। इसीलिए आपका लक़ब है मीरा। क्या लक़ब है? मीरा। और मीरा कहते ही उसे हैं जो किसी मजलिस की सदारत करता है। वाह वाह वाह। तो गोया औलिया ज़ाम की जमात के सरदार हजूर सैयदना गौसुल आज़म है, इसलिए औलिया के मीरे मजलिस ठहरे। सुभान अल्लाह। कुरान तो कहता है कि औलिया को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। ये कुरान की आयत है औलिया के मुताल्लिक। इधर हजूर सैयदना गौसुल आज़म फरमाते हैं कि मेरे मरीद को कोई खौफ नहीं। उधर खुदा की ज़ात फरमाती है कि मेरे वली को मौत का, दुनिया का और आखिरत का कोई खौफ नहीं है। तो पता चला कि हजूर सैयदना गौसुल आज़म का हर मरीद वली है। वाह वाह। वली को खौफ नहीं होता, शर्त यह है कि वो मरीद होने का हक अदा करे। वाह वाह। मरीद होना और चीज़ है, अरादत का हक अदा करना और चीज़ है। हजूर सैयदना गौसुल आज़म का फरमान है कि क़यामत को मेरा काफिला जिसकी मैं शफाअत करूँगा, जो मेरे मरीदीन होंगे, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले होंगे, जो मेरे मुतवस्सिलीन होंगे, जो मेरे मोतक़िद होंगे, वो क़यामत वाले दिन गौसुल आज़म के झंडे तले होंगे। और आप फरमाते हैं कि जब मेरा काफिला निकलेगा तो अंबिया भी रश्क हैरत में होंगे कि इतना बड़ा काफिला शायद मोहम्मद अरबी का आ गया है। सुभान अल्लाह। लेकिन जब गौर से देखेंगे तो वो काफिला गौसुल आज़म का होगा, यानी ये आपके मरीदीन का काफिला होगा। और एक आपका एक वाक़या छोड़ कर दूँ आखिरी, कि सैयदना गौसुल आज़म के मुतल्लिक़ आपकी एक किताब है, अरब से ही आई और उसका तर्जुमा अभी उर्दू में हो गया है। ये बड़ी मज़े की बात है कि ये किताब अभी मौजूद है। वाह। ये अरब से आई, मेरे पास मौजूद भी है, हजूर सैयदना गौसुल आज़म की सीरत पर है। उसमें लिखा कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली शेर खुदा को अपना जुब्बा देकर अवैस करनी की तरफ भेजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उसमें यह कोड किया कि पहली बात तो ये है कि अल्लाह का रसूल हो और वो खुद भी तो उम्मत की बख्शिश की दुआ करते रहे, सारी ज़िंदगी यही करते रहे, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। तो हुज़ूर ने अपना जुब्बा और पैगाम हज़रत अली को देकर, हज़रत उमर फ़ारूक को देकर अवैस करनी के पास भेजा। तो क्यों भेजा? एक सवाल पैदा होता है। इतनी बड़ी हस्तियां कि जिनके मुताल्लिक़ हुज़ूर कहते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता और अली शेर खुदा थे। इतनी अजीम हस्तियों को अवैस करने के बाद पास भेजा कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। तो जब हजूर सैयदना उमर फ़ारूक और सैयदना अली शेर खुदा की मुलाकात हुई अवैस के साथ, तो हजूर का जुब्बा दिया गया और साथ हजूर का पैगाम दिया गया कि उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमाइए। तो आपने सजदे में जाके दुआ की और वो सजदा इतना तवील हो गया कि उधर शाम हो गई। तो सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं, भाई अवैस सर सजदे से हटा लें, हमने बड़ी दूर जाना है, शाम हो रही है। तो जब अवैस ने सर सजदे से उठाया अल्लाह, तो पहला जुमला क्या कहा? अल्लाह, ए उमर, मैंने अभी आधी उम्मत बख्शवाई थी, अभी आधी उम्मत तो बाकी थी। अल्लाह।
آدھی امت باقی تھی. واہ اس واقعہ پر سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں, واہ اس واقعے کو بیان کر کے حضور سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ اویس کون تھا باقی آدھی امت بخشوانے والا؟ واہ 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 کون تھا اویس؟ کیا بات. اس کے کھاتے میں تھی آدھی. اللہ اکبر. تو جو عمر بولے تھے اس وقت وہ عمر نہیں بولے تھے, عمر کے اندر عبد القادر کی روح بولی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اس لیے بولی تھی کہ باقی آدھی امت تو عبد القادر جیلانی کے کھاتے میں تھی. تو پتہ چلا ایک اویس اور ایک عمر اور ایک عبد القادر, یہ دو عظیم ہستیاں نے ایسی ہیں جنہوں نے حضور کی ساری امت بخشوا دی. واہ 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 سبحان یہ دو ہستیاں ایسی ہیں. پھر حضور کا یہ فرمانا کہ میری امت کا ہر ولی 70,000 گناہگاروں کو بخشوائے گا. وہ کھاتا ایک الگ کھاتا ہے. پھر حضور کی شفاعت ایک الگ کھاتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ حضور کے آنسوؤں کے صدقے ہی دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی. واہ 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 واہ. تو پھر اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ اولیاء کی شفاعت سے حضور کی ساری امت بخش دی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان اولیاء, عظمت و سرکار غوث العظم. پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی علی رکب کل ولی اللہ. واہ واہ واہ. عبد القادر کا قدم ہر ولی کے کندھے پر ہے. واہ واہ. یہ آپ کا فرمان. اور اگلا فرمان ہے کہ میرا قدم ہر ولی کے کندھے پر ہے اور میرے قدم پر, میرے کندھے پر حضور سیدنا محمد رسول اللہ کا قدم ہے صلی اللہ علیہ. یہ آپ کا فرمان ہے کہ ہر ولی کے کندھے پر کوئی ولی ہو نہیں سکتا جب تک مہر غوث العظم نہ. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ بات کی تو آپ نے یہ بات بغداد میں کی اور ادھر پہاڑیوں پہ بیٹھے تھے, خراسان کی پہاڑیوں پہ خواجہ معین الدین, آپ نے وہیں گردن جھکا دی. فرمایا عبد القادر میرے کندھوں پر نہیں میرے سارے آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. اللہ. اور ادھر غوث العظم فرماتے ہیں بغداد میں کہ گردن جھکانے میں خواجہ معین الدین نمبر لے گئے. واہ واہ. خواجہ معین الدین نمبر لے گئے. آج ولایت کے دنیا میں جتنے سلاسل ہیں ان کا فیض غوث العظم کے فیض تک جا بے ملتا شک ہے. بے شک بے شک. سب کا مرکز ایک ہے اور وہ مرکز سیدنا غوث العظم کی ذات ہے. بے شک. اور جو غوث العظم کا منکر ہے اسے کبھی ولایت کا فیض مل ہی نہیں سکتا. اور یہ جو قدم حاضی علی رکب کل ولی اللہ آپ نے فرمایا, اس سے مراد آپ کا فیض ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی بتا دوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے کندھوں پر حضور کا قدم ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ جب حضور معراج کی رات گئے نا تو جہاں حضرت جبریل امین نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں, آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں. تو جب واپس حضور معراج سے واپس آئے نا تو یہ واقعہ حضور نے کوٹ کیا صحابہ کے سامنے کہ جب سدرہ پر پہنچے نا تو جبریل نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ آگے جاؤں تو میرے تو پر جلتے ہیں. اللہ. تو اس پر سیدنا صدیق اکبر نے بیان کیا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ جبریل کو آپ کی شان کی سمجھ نہیں آئی. واہ واہ واہ. حضور نے پوچھا ابو بکر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ساتھ آپ کا ہوتا پر چل جاتے. واہ واہ واہ. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حضور مائیت آپ کی ہوتی اور پر جل جاتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا جبریل کو آپ کی شان کی سمجھ نہیں تھی. واہ واہ. تو اس پر حضور نے پھر پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے, اے صدیق اگر تو ہوتا تو کیا کرتا؟ واہ واہ. سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ چل جاتا مر جاتا لیکن ساتھ نہ چھوڑتا. واہ واہ واہ. اس لیے انسان کو رشک ملائک کہا ہے, ملائکہ سے بڑھ کر انسان کا مقام رکھا ہے. بے شک. جبریل تو پر جلنے کے ڈر سے آگے نہ گئے, یہ الگ بات ہے, ان کی حد بھی وہ تھی. واہ. تو جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا, رفرف نے ساتھ چھوڑ دیا, براق نے ساتھ چھوڑ دیا. آخر حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو کیسے پہنچے؟
یہ حضور سیدنا غوث العظم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کیسے پہنچا، حضور کیسے پہنچے اللہ کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے مجھے معشوقی انداز میں پیش کیا، میری روح کو معشوقی انداز میں پیش کیا، تو حضور میرے کندھوں پر قدم رکھ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچے۔ واہ 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 واہ، سبحان میرے کندھوں پر قدم رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ واہ واہ، تو جب دو پیارے تھے تو اسرار و رموز کی باتیں ہوئیں، اسرار کھلے، راز کھلے، اور ان رازوں کی آج کے دن تک کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ اس پر سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں دو پیارے تھے، دو اللہ اور رسول، دو پیارے تھے اور تیسرے ہم۔ واہ 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 واہ، دو پیارے تھے اور تیسرے ہم۔ آپ فرماتے ہیں جو راز محب اور محبوب کے درمیان ہوئے ان سارے رازوں سے عبد القادر آگاہ ہے۔ واہ واہ واہ، ان سارے رازوں سے عبد القادر آگاہ ہے۔ تو اس دن جب حضور کے قدم آپ کے کندھوں پر آئے، وہ قدموں کے نشان، جب سیدنا غوث العظم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے کندھوں کے درمیان حضور کے قدم کا نشان موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ نشان اسی دن سے تھا۔ واہ۔ اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ساروں نے حضور کے قدمین شریفین کا نقش آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پایا۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ ہے سیدنا غوث العظم کی بڑی عظیم بات، ہستی۔ کیا بات۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں حضور نے پوچھا کہ مولا یہ کون ہے، فرمایا محبوب کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا عبد القادر ہے، واہ واہ، یہ تمہارا بیٹا عبد القادر ہے، اسے وہ فیض دے دیا، قیامت تک اولیاء کا فیض اس کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ تو آپ کی ذات حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ حسنی اور حسینی سے، حسینی سید ہیں۔ یہ بہاؤالدین نقش بند ہے، بہت بڑی عظیم ہستی۔ یہ سلسلہ نقش بندیہ بہاؤالدین نقش بند سے چلتا ہے۔ یہ ٹائم تھوڑا ہے، میں بیان کر دوں کہ سارے سلاسل کس طرح سے آپ کے فیض یافتہ ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقش بند کے مرشد نے کہا کہ آپ اسم ذات پکائیں، اسم اعظم جسے کہتے ہیں، اور ہر فقیر کا اسم اعظم جدا ہوا کرتا ہے۔ ہر مرشد کا مرید کے لیے اسم اعظم اس کے مرشد کا نام ہوتا ہے، اسے یکسو کیا جاتا ہے۔ تو بہاؤالدین نقش بند سے ان کے مرشد نے کہا کہ آپ اسم اعظم پکاؤ، یکسو کرو۔ یہ صوفی عبدالحق صاحب ہمارے استاد محترم تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ اسم اعظم کیا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ ہے، اس کو اپنے قلب پر متشکل کیا جاتا ہے، پھر ہر طرف وہی نام دکھائی دیتا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، اسے یکسوئی سے پکایا جاتا ہے۔ تو آپ سیدنا غوث العظم نے 150 سال پہلے، 156 سال پہلے کہہ دیا تھا یہ بلخ بخارا ہے نا، جو یہاں سے ایک درویش پیدا ہوگا، ایک درویش پیدا ہوگا اور اس کا اسم اعظم نہیں پکے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ میری طرف متوجہ ہوگا، میری توجہ سے اس کا اسم اعظم پک جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان، تو آپ کا اسم اعظم نہ پکا، یکسو نہ ہوا، تو آپ جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں پریشان بیٹھے ہیں کہ اسم اعظم کنسنٹریٹ نہیں ہو رہا، یکسو نہیں ہو رہا، نقش نہیں ہو رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہی خضر ہیں جنہوں نے آب حیات دیا ہے اور قیامت تک کے لیے ان کی روحانی زندگی ہے، اور وہ صوفیہ کو گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں، کل بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں۔ تو کہتے میری خضر سے ملاقات ہوئی، تو خضر علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ بہاؤالدین پریشان کیوں ہو؟ فرمایا کہ میرا اسم اعظم نہیں پکتا، میرا اسم اعظم نہیں پکتا۔ تو اس پر خضر نے جواب دیا کہ اے بہاؤالدین میرا بھی اسم اعظم نہیں پکتا تھا، حالانکہ خضر ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو انہوں نے کہا میرا بھی اسم اعظم نہیں پکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے غوث العظم کی عالم ارواح میں روحانی طور پر ان کی طرف توجہ کی، اور انہوں نے عالم ارواح سے میری طرف توجہ کی تو خضر کا اسم اعظم بھی پک گیا۔ تو بہاؤالدین تم بھی غوث العظم کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو تمہارا اسم اعظم بھی پک جائے گا۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد کی طرف توجہ کی، سبحان اللہ، جب توجہ کی اور توجہ کر کے سو گیا تو خواب میں سیدنا غوث الاعظم کی زیارت ہو گئی، سبحان اور خواب میں آ کر آپ نے میرے دل پر، یہ ہاتھ ہے، یہ 5 انگلیاں ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں اگر انہیں غور سے دیکھو تو یہ لفظ اللہ بنتا ہے۔ بے شک، یہ کیا بنتا ہے؟ دیکھ لیں، آپ توجہ کریے، لفظ اللہ بنتا ہے، خاص طور پہ یہ آپ کو دیکھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور سیدنا غوث الاعظم نے میرے دل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، نقش کر دیا، اور نقش جب کیا تو میرے دل پر اسم اعظم کا نقش پک گیا، سبحان اللہ، یہیں سے آپ نقش بند ہو گئے، واہ واہ، یہیں سے آپ، نقش بند ہو، اور یہ سلسلہ نقش بندیاں چل نکلا۔ تو سیدنا غوث الاعظم کی ذات، ان کی سیرت کے ہزاروں پہلو ہیں، جتنا چاہیں اسے بیان کرتے جائیں، یہ ناممکن ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں نے ان کی شان مکمل بیان کر دی۔ جتنا مختصراً ممکن تھا، کیونکہ میری تیاری نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے جو ذہن میں آیا وہ بیان کر دیا۔ اللہ اور اس کا رسول حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں اسے قبول فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔